باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی برتری جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اس سے اپنے آپ کو بری ذمہ ٹھہرا رہے ہیں، اس سے اپنی جو ہے وہ برتری جو ہے وہ بلندی جو ہے وہ فرما رہے ہیں۔ متخذ اللہ، ماں یہاں پہ جو ہے وہ نافیہ کے طور پہ استعمال ہوا ہے، نہیں بنایا اللہ نے۔ اتخذ لفظ کس سے ہے؟ اتخاذ سے، اس کا معنی ہوتا ہے پکڑ لینا، بنا لینا۔ من والد، نہیں ہے بنایا اللہ نے کوئی اولاد اپنی۔ وما کانا، اور نہ کوئی ہے، معہو ساتھ اس کے، من الہ ہے کوئی الہ، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی اس کا کوئی شریک ہے۔ اذن لذهب، اس وقت تب اگر ایسا ہوتا کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہوتا، اللہ کی کوئی اولاد ہوتی، لذهب، ذہبہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لام تو لازم کے لیے استعمال ہوا ہے، زال ہے بے، جس کا معنی ہوتا ہے لے جانا، لے چلنا۔ یقیناً وہ لے چلتا، کل الہ، ہر الہ، ہر معبود، بما خلقا، یقیناً اس وقت لے چلتا، ساتھ لے لیتا، ہر الہ، ہر معبود، بما اس کو خلقا جو پیدا کیا اس نے۔ اگر کوئی ایسی بات ہوتی اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہوتا تو ہر الہ جو ہے وہ اپنے ساتھ کی مخلوق کو اپنے ساتھ لے چل پڑتا۔ وَلَا عَلَا، لا عَلَا لام علیحدہ کر دیجئے یقیناً کے لیے، اس کے بعد لفظ کیا بنا؟ اللہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اوپر۔ ولا علا، اور یقیناً چڑھ دوڑتا، اوپر سوار ہو جاتا، بعضہم، بعض ان کے، علی بعض، دوسرے بعض کے اوپر۔ اگر کوئی ایسی بات ہوتی اور بہت سے معبود ہوتے تو اپنی اپنی مخلوق کو لے کے چل پڑتے اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ جنگ و جدل میں مصروف ہو جاتے، ایک دوسرے کے اوپر چڑھ جلتے۔ سبحان اللہ ہے، سبحان پاک ہے اللہ، اما، اما کس سے ہے؟ ان ما، اس سے جو، یصفون، یصفون لفظ ہے واو سواد فے، اس کا معنی ہوتا ہے وصف۔ وصف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بیان کرنا۔ یا علامات مضارع لگا ہوا ہے، واو نون جمع کے لیے۔ سبحان اللہ اما یصفون، پاک ہے اللہ اس سے جو یہ بیان کر رہے ہیں، جو یہ بول رہے ہیں، اللہ اس سے پاک ہے۔ عالم الغیب، علم رکھنے والا ہے غیب کا، والشہادت، والشہادت، اور حاضر کا۔ فتعالی، اب لفظ دیکھیے اس میں کون سا استعمال ہوا ہے؟ تعالی، ہم نہیں کہتے اللہ تعالی۔ تعالی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بلند و برتر، اونچی شان والا۔ یہاں پہ بھی وہی لفظ استعمال ہوا ہے، فتعالی، بس بہت بلند ہے، بلند و برتر ہے، اما اس سے، یشرکون جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں، جو یہ ساتھ ملاتے ہیں، اللہ ان چیزوں سے بے نیاز ہے، وہ بہت بلند ہے۔ کل، کہہ دیجئے، یہاں پہ کل کا معنی ہوتا ہے اعلان کر دیجئے، پوچھئے، بتا دیجئے۔ یہاں پہ کل کا معنی دعا کیجئے آیا ہے، اللہ سے دعا کیجئے، مانگیے اللہ سے۔ کل کہہ دیجئے، رب، اے میرے پروردگار، اما لفظ جو ہے وہ اس میں سے لفظ صرف ان ہے، ماں جو ہے وہ یہاں پہ زائد استعمال ہوا ہے۔ اگر ترینی، اگر تو، اب لفظ کس سے ہے؟ را، مصدر اس کا ہے اراتن، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دکھانا، دیکھنا۔ اگر تو دکھائے مجھے، ما یوعدون، ما یوعدون، جو وعدہ تو ان سے کرتا ہے، کن سے؟ مشرکین سے۔ اے اللہ اگر وہ وقت آ جائے کہ جو تیرے وعدے کا وقت ہے اور وہ وعدہ آ جائے، ربی، اے میرے پروردگار، فلا تجعلنی، پس منبت بنا دینا مجھے، فی القوم الظالمین، ظالم لوگوں میں سے، ظالم لوگوں کی قوم میں سے۔ اب معاذ اللہ اس سے یہ بات نہ ذہن میں بٹھائی جائے کہ رسول کے اوپر بھی اللہ کا عذاب آتا ہے، معاذ اللہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ہے کہ جب ان لوگوں کے اوپر یہ تنبیہ والی بات ہے کہ اللہ کا رسول بھی جو ہے وہ اس چیز سے ڈر رہا ہے کہ اگر یہ عذاب آئے تو اس عذاب کے وقت مجھے جو ہے اس کی اپنی پناہ میں جو ہے وہ رکھنا۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے اس آیت کریمہ سے کہ ہر شخص کو اپنی نیکیوں پہ اترانا نہیں چاہیے،
رسول جو ہے وہ اللہ کے عذاب سے جو ہے پناہ طلب کر رہا ہے، تو ہم سب کو جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ کی پناہ میں جو ہے وہ پناہ ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے۔ وَإِنَّا اور بے شک اللہ پر ان نوریہ کا اگر ہم دکھائیں آپ کو، نون علیحدہ کر دیجئے، لفظ وہی جو ہے وہ رائے بن جاتا ہے دیکھنے کے لیے کا، اور اگر ہم تجھے دکھائیں ما نعیدہم جو ہم نے وعدہ کیا ان سے، لقادرون یقیناً ہم اس کے اوپر قدرت رکھنے والے ہیں، اور بے شک علی ان نریک اس چیز کے اوپر جو دکھائیں ہم تجھے، ما نعیدہم جو ہم نے وعدہ کیا ان سے، لقادرون یقیناً ہم قادر ہیں۔ وعدہ کیا ہے نہ ماننے والوں کے اوپر؟ اللہ کے عذاب کا وعدہ ہے، تو جو وعدہ ہے وہ ہم ان کو یقیناً دکھانے کے اوپر قادر ہیں۔ اس کا مفہوم میں بیان کرتا ہوں بعد میں۔ پہلی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی برتری بیان ہو رہی ہے، متخذ اللہ نہیں بنایا اللہ نے، نہیں ہے ٹھہرائی اللہ نے، من والد کوئی اولاد، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ دیکھیں یہاں پہ جو ہے اولاد آ گئی اور یہاں پہ اس کے شریک آ گئے، وما کان معہ من الہ اور نہ اس کے ساتھ کوئی الہ ہے۔ لوگوں کے لیے کلیئرٹی کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے، اذن لذہب اگر یہ ہوتا تو، لذہب یقیناً لے چلتا، کل الہ ہر الہ ہر معبود، اگر ایسا ہوتا کہ کسی معبود کی اولاد ہوتی یا اس کے ساتھ کوئی شریک ہوتا تو تب ہر کوئی لے چلتا ہر الہ بما خلق جو اس نے پیدا کیا، جو اس نے تخلیق کی ہو، ولا اعلی اور چڑھ دوڑتا، اوپر سوار ہو جاتا، بعضهم الی بعض بعض ان کے دوسرے بعض کے اوپر، لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا، ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی کر دیتے۔ سبحان اللہ ہے، اللہ پاک ہے، اما یصفون اس سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ عالم الغیب والشہادت وہ رکھنے والا ہے غیب کا علم، باطن کا علم، والشہادت اور حاضر کا علم، فتعالی بس وہ بہت بلند ہے، اما یشرکون اس سے جس کو جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے، دعا کیجئے، ربی اے میرے پروردگار، اما ترینی اگر تو دکھائے مجھے، ما یوعدون جو وعدہ تو نے ان سے کیا ہے، ربی اے میرے پروردگار، فلا تجعلنی اگر میری زندگی میں ایسا کوئی وقت آئے، فلا تجعلنی فی القوم الظالمین اللہ مجھے ظالم لوگوں میں سے جو ہے وہ نہ کر دینا، وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَّكَ مَا نُعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ اور بے شک اس چیز کے اوپر جو ان کے ساتھ وعدے کیے ہیں ہم آپ کو دکھا دینے پہ قادر ہیں، ہم قدرت رکھتے ہیں۔ پہلی بات تو توحید کا بیان اس آیت کریمہ میں، وَاتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ کہ اللہ نے کوئی جو ہے وہ اپنی اولاد نہیں بنائی۔ دیکھیے اولاد بنا لی تو اولاد جو ہے وہ مملوک اولاد تو جو ہے ملک نہیں، اولاد شریک میں آ جاتی ہے، یہ اللہ کی اولاد ہے، تو اللہ ایسی چیز سے پاک ہے۔ اب کتنے لوگوں نے اللہ کی جو ہے وہ فرشتوں کو بیٹیاں بنا رکھا تھا، وہ کیا کہتے تھے مشرکین، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور ہم جو ہے وہ ان کو اس لیے پوچھتے ہیں کہ بیٹیاں باپ کو پیاری ہوتی ہیں، کل کو جب حساب کتاب کا معاملہ ہوگا اس وقت ہماری سفارش کر کے ہماری جان چھڑوا دیں گی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اللہ جو ہے وہ کہا کہ انہوں نے معاذ اللہ کہا کہ اللہ ان میں حلول کر گیا ہے، تین میں سے جو ہے وہ ایک بنا دیا، اور اسی طرح عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ ایک بات تو یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں۔ پہلی بات یہاں پہ کلیئرٹی کے ساتھ متخذ اللہ من ولد، جو ہم کہتے ہیں نا قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے اللہ ایک ہے، لم یلد ولم یولد نہ کوئی اس کے اوپر ہے اور نہ اس کے کوئی نیچے ہے، ومن ما کان معہ من الہ اور اس کے ساتھ اور کوئی الہ نہیں۔ یہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ سیدھی سیدھی بات توحید کی۔ دیکھیے قرآن تین چیزوں کا ہے، تین چیزوں پہ مشتمل ہے، توحید کے اوپر، رسالت کے اوپر اور آخرت کے اوپر۔ یہاں پہ توحید کا بیان ہو رہا ہے، متخذ اللہ من ولد کہ کوئی اولاد نہیں، وما کان معہ من الہ اور اس کے ساتھ کوئی الہ نہیں، کوئی اس کے ساتھ دوسرا معبود نہیں ہے۔ اب جتنی پہلے اللہ کی صفات بیان کی گئی ہیں، جتنی اللہ کی پچھلی آیت کریمہ میں پوچھا گیا کہ یہ زمین کس کی اور اس کے نیچے جو اس کے اندر ہے وہ کس کا، کہا اللہ کا۔ اچھا جو آسمان ہے، سات آسمان اور عرش کس کا، اللہ کا۔ پھر یہ ساری کل کائنات کس کی، اللہ کی۔ تو یہ اگر ایک اللہ کے علاوہ اور کچھ ہوتا، اذن لذہب کل الہ تو پھر ہر کوئی لے چلتا۔ دیکھیے جس کا کوئی الہ ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میری خلق جو ہے وہ میرے پیچھے چلے۔ اگر ایک کے علاوہ زیادہ معبود ہوتے تو ہر معبود اپنی قوم کو لے کے چل پڑتا، اور جب چل پڑتا اور ایک سے زائد معبود ہوتے تو ان دونوں میں جو سب میں جو ہے وہ آپس میں ایک لڑائی شروع ہو جاتی۔ ایک کہتا میں نے اس وقت رات نکالنی ہے، دوسرا کہتا میں نے دن نکالنا ہے۔
ایک کہتا ہے اس وقت گرمی ہونی چاہیے، دوسرا کہتا ہے سردی ہونی چاہیے، ایک کہتا ہے کہ نہیں اس وقت بارش برسانی ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں بارش نہیں برسانی۔ اب جو دو آپس میں لڑتے تو الٹیمیٹلی ایک مغلوب ہو جاتا، تو جو مغلوب ہو گیا وہ الہ کیا ہوا؟ جو مغلوب ہو گیا وہ الہ کیا ہوا؟ اور اگر چلیں ایک دفعہ مان لیں کہ دونوں میں سے کوئی مغلوب نہیں ہوا، تو اس کا مطلب دونوں ایک دوسرے کو ہرا دینے پہ قادر ہوئے، ہرا دینے کے عاجز ہوئے۔ تو جو دوسرے کو ہرا نہیں سکتا وہ رب کیسے رہ گیا؟ وہ معبود کیسے بن گیا؟ رب تو معبود تو وہ ہے جو ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ جس کی طاقت ہے۔ اگر دونوں کٹھے ہوتے، برابری کے ہوتے، ہرا بھی نہ سکتے۔ اگر تو ہار گیا تو مغلوب ہو گیا، الہ نہیں رہا۔ اگر دونوں برابر ہوتے اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہتے اور کوئی بھی ایک دوسرے کو نہ ہراتا، برابری بھی ہوتی، تو اللہ تو برابری جو عاجز ہو گیا دوسرے سے، وہ الہ کیسے ہو گیا؟ تو ہر کوئی ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ لے چلتا اپنی خلق کو، وَلَا عَلَىٰ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور ایک دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑتے، یہ لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہی اگر یہ سب کچھ ہوتا، اگر اللہ کے علاوہ اور الہ ہوتے، تو یہ جو کائنات اتنے ایک آٹومیٹک ایک سسٹمیٹک طریقے سے چل رہی ہے، کیا یہ ممکن ہوتا؟ یہ جو ہزاروں لاکھوں ستارے اور جتنے جو ہے وہ مدار میں گھوم رہے ہیں، کیا یہ اسی طرح ہی ہوتا؟ کیا سورج جو ہے وہ اسی طرح روز چڑھتا اپنے وقت مقررہ کے اوپر، اور اس کی گردش جو ہے وہ ہزاروں سینکڑوں سال لاکھوں کروڑوں سال سے چلی آ رہی ہے؟ کیا یہ ممکن ہوتی؟ کیا اسی طرح بارش جو ہے وہ برسانی جس میں اللہ جتنی چاہتا ہے، جتنے قطرے چاہتا ہے، جتنی بوندیں چاہتا ہے اتنی گرا دیتا ہے؟ تو اس کے علاوہ کوئی ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ پھر ایک کلیش آ جاتا، وَلَا عَلَىٰ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، پھر ایک دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑتے اگر ارادہ ہوتے۔ یہ جسم ہی ہوتا، اگر جسم کو جو ہے وہ 2 لاکھ کو مانتے ہوں، تو ایک کہتا کہ نہیں آرام کرو، دوسرا کہتا نہیں حرکت میں رہو، تو کیسے ممکن ہو جاتی ہے سر؟ وَلَا عَلَىٰ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، تو یقیناً سوار ہو جاتے بعض ان کے دوسرے بعض کے اوپر۔ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں، یہ کرتے رہے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اما یصفون، جو یہ بیان کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں، اللہ کے ساتھ برابر بنا رہے ہیں، اللہ ان چیزوں سے پاک ہے، اللہ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ عالم الغیب، وہ تو جانتا ہے کہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، وہ غیب کا علم رکھتا ہے، والشہادتی، اور وہ حاضر کو بھی جانتا ہے کہ حاضر میں بھی کوئی معبود نہیں۔ فتعالی، پس وہ بہت بلند و برتر ہے، اما یشرکون، جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں، وہ اس سے کہیں اوپر ہے، اس کو ان لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ غیب میں بھی کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، وہ جانتا ہے حاضر میں بھی کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، یہ صرف انہوں نے خود جو ہے وہ اپنے تئیں گڑھ رکھے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو ہے اللہ کے ساتھ ملا رکھے ہیں، اللہ کے رسول کے اوپر بہتان لگاتے ہیں، تو اللہ ان چیزوں سے بہت بلند و برتر ہے۔ فتعالی، اعلیٰ، اعلیٰ کا مطلب بہت بلند و برتر، جیسے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، تو یہ لفظ وہی ہوتا ہے، اللہ جو بلند و برتر ہے۔ فتعالی عما یشرکون، بس وہ بہت بلند و برتر ہے اس سے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اگلی بات جو کہی گئی وہ علیحدہ ہے، یہاں تک توحید کا بیان ہوا۔ قل رب ما اما ترینی، اگر تو دکھائے مجھے، پوچھ سے کہہ دیجئے، دعا کیجئے اللہ سے کہ اگر کوئی ایسا وقت آ جائے جس وقت جو ہے وہ عذاب کا کوڑا مشرکین کے اوپر برسنا ہو، جس وقت اللہ کا عذاب آنا ہو، اس وقت میں پھر دوبارہ دہرا دوں، معاذ اللہ اس میں ایسی کوئی یہ وہ نہیں ہے کہ رسول کے بارے میں رسولوں کے اوپر ایسا تھا، یہ ہے کہ رسول بھی، پیغمبر بھی اللہ کے عذاب سے جو ہے وہ کس طرح کانپتے رہتے ہیں، کس طرح ڈرتے رہتے ہیں، اللہ کی پناہ میں جو ہے وہ آ جاتے ہیں، اللہ کے عذاب سے جو ہے وہ ڈرتے رہتے ہیں۔ اگر ایسی کوئی بات آ جائے، اگر ایسا وقت آ جائے، اما ترینی ما توعدون، اگر تو دکھائے مجھے وہ وقت جس وقت کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، وہ وعدہ کیا ہے کہ اگر تم حق کے اس مقابلے میں کھڑے رہے تو پھر تمہارا کیا ہوگا، تمہارے اوپر جو اللہ کے عذاب کا کوڑا برسے گا۔ اور یہ عذاب بہت ساری شکلوں میں بہت ساری قوموں کے اوپر نبیوں کی موجودگی میں آیا، نبی بچا لیے گئے، اور بہت ساری قوموں کے اوپر نبیوں کے جانے کے بعد آیا اور قومیں وہ صفحہ سے مٹا دی گئی۔ جس عذاب کا وعدہ ان سے کیا جا رہا تھا، اور وہ عذاب کیا تھا؟ وہ عذاب تھا کہ ان کو اسی مسلمانوں کے ہاتھوں طے و تیگ کر دیا جائے گا، ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ قل ربی، اے میرے پروردگار، اما ترینی، اگر تو دکھائے گا مجھے، ما یوعدون، جس کا وعدہ تو ان سے کرتا ہے، ربی اے میرے پروردگار، فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، مجھے ظالم لوگوں میں سے نہ کرنا۔ دیکھیے ایک بات، جس وقت اللہ کے عذاب کا کوڑا برستا ہے، اس وقت وہ پھر تخصیص نہیں ہوتی، اس وقت پھر گھیوں کے ساتھ گن بھی پس جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کی پناہ کی جو ہے وہ دعائیں مانگتے رہتے ہیں، اللہ کی عذاب سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں،
जैसे सूरह अनफाल में है, वत्तकू, डरो, फितनतुन, उस फितनत से, ला तुसीबुनल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम, जो नहीं आएगा तुम में से सिर्फ जालिम लोगों पे, खासतन, खास तौर पे, वो सिर्फ जालिम लोगों पे नहीं आएगा। जब वो आता है वो हर किसी के ऊपर जो है वो आता है। वो आलम और जान रखो अन्नल्लाह शदीदुल इकाब, बेशक अल्लाह सख्त सजा देने वाला है। जब कोई जल्जला आता है या सैलाब आता है, क्या सिर्फ चुन के अल्लाह निकाल लेता है कि ये जालिम है, इनको हलाक करना है और नेकों को बचा लेना? तो कहा जाता है, इसीलिए अल्लाह के जो जितने प्यारे होते हैं, अल्लाह के मुकर्रब होते हैं, अल्लाह के जो है वो अल्लाह से डरने वाले होते हैं, तो हमेशा अल्लाह से उस अजाब की पनाह मांगते हैं। देखिए वो कौम किस, वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम क्या लेके आए थे? वहदानियत का पैगाम लेके आए थे। याद कीजिए थोड़ा सा, हमने भी एक मुल्क ला इलाहा के नाम पे नाम लिया था, हमने भी कलमा पढ़ा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या हमने इसको पाकिस्तान, इसके ऊपर जो है वो हमने इम्प्लीमेंट किया? क्या वो ला इलाहा इल्लल्लाह आ गया इसके ऊपर? तो क्या अल्लाह के अज़ाब को दावत हम नहीं दे रहे? हमने पाकिस्तान में क्या इम्प्लीमेंट करना? ला इलाहा इल्लल्लाह अपनी ज़ात के ऊपर हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सके, इसको अपनी ज़ात के ऊपर लागू नहीं कर सके। अल्लाह के अज़ाब का कोड़ा 72-71 में एक तो हमने देख लिया, अब हम दूसरे के इंतजार में हैं कि हमारे ऊपर आएगा। तो क्यों ना हम अपने आप को ठीक करें? देखिए, बजाय इसके कि दूसरों के ऊपर उंगलियां उठाने के, फलां ने ये किया, फलां ने ये किया, पहली बात यह है कि मैंने क्या किया है। पहले मुझे अपने आप को ठीक करना है। मैं ठीक होऊंगा तो मुआशरा जो है वो ठीक होगा। हम दूसरों की बात करते रहते हैं, अपने तौर पे नहीं। तो यहाँ पे वत्तकू फितनतन, उस डरो, उस वक़्त से, उस आजमाइश से, उस इम्तहान से डरो। जब वो आएगा तो सिर्फ वो जालिम लोगों पे नहीं आता। क्या कोरोना ने आके पूछ के बताया कि हमने सिर्फ जो है वो अल्लाह के गुनाहगार बंदों को पकड़ना है? वो तो बिला तखसीस जो है वो अल्लाह का जब अजाब आता है तो सारे उसकी लपेट में आ जाते हैं। तो यहाँ नबी जो है वो उसी चीज़ से अल्लाह की पनाह मांगे। और ये अजाब का कोड़ा उस वक्त मुशरिकीन के मक्का के ऊपर बरसा। इसकी पहली झलक दिखाएगी इनको बदर में, जब 70 सरदार इनके जो है वो, इनका जिनका सर जो है वो उतार दिए गए। और फिर इसके बाद इसका मुकम्मल कब होता है? ये मुकम्मल होता है फतह मक्का के ऊपर। फतह मक्का के ऊपर जिस वक्त उसके बाद 4 महीने दे दिए गए, 4 महीनों में या मुसलमान हो जाओ या ये इलाका छोड़ के निकल जाओ, नहीं तो मुसलमान तुम्हारा सर उतार देंगे और जंग करके तुम्हें जो है जंग करके मार दिया जाएगा। ये था वो आखिरी फैसला जो मुशरिकीन के ऊपर हुआ। बदर से शुरू हुआ था, फतह मक्का के ऊपर खत्म हो गया। और उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम के दौर में फिर बाकी इस जगहों पे भी जो है वो यही ला जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ। तो उसी वादे की बात हो रही है कि अगर अल्लाह ऐसा वादा जिसका तूने वादा किया हुआ है, अगर तू मुझे दिखाए तो मुझे उसमें ना डालना। अगर नबी ये दुआ मांगता है, हम किस खेत की मूली? हम 2 नमाजें पढ़ के जब इतराने लग पड़ते हैं, 4 किसी को दमड़ियां दे के जो है वो हम अपने आप को सखी कहलाना शुरू कर देते हैं। हर वक्त अल्लाह से उसके अजाब की, उससे डर के उसके अजाब की पनाह में मांगना चाहिए। उससे मांगते रहना चाहिए कि अल्लाह हमें उनमें से ना कर दे, अल्लाह हमें उनमें से ना कर देना। लेकिन इसके लिए वो नबी थे, वो सहाबा थे जिन्होंने जो है वो अल्लाह के हुक्म से जो है वो अल्लाह की जो है वो मदद से कामयाबियाँ हासिल की। हम कहाँ तक खड़े हुए हैं आजकल? हम अपनी ज़ात के ऊपर देख लें, अपने गिरबान में झांक के देख लें। हम दुआ भी मांगते हैं तो दुआ में भी हमारी जो है वो रियाकारियाँ ज़्यादा होती हैं, हमारा खुलूस, हमारी सिंसियरिटीज़ जो है वो कम होती है। हम कहते हैं कि उसके ऊपर ये अज़ाब आ जाए, मुझे कुछ ना हो। लेकिन हरकतें मेरी भी वैसी हैं जैसे उसकी हैं। तो जब तक हम अपनी हरकतें ठीक नहीं करेंगे, सबसे पहले हम अपने नफ्स के साथ जिहाद नहीं करेंगे, तब तक जो है ये बात ठीक नहीं हो सकती। पहले ला इलाहा इल्लल्लाह अपनी ज़ात पे इम्प्लीमेंट करना होगा। पहले अपने ऊपर लागू करेंगे तो फिर हम किसी को कहने के लिए हक बजानब होंगे। एक बड़ी तादाद सबसे पहले उन लोगों की होगी वहाँ पे जहन्नम में जो कहते कुछ थे, खुद तो तलकीन किया करते थे, वाज़ व नसीहत करते थे, और उसके बाद ये अमल उसके ऊपर नहीं करते। तो जब अमल नहीं करेंगे तो फिर कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। और फिर ये भी नहीं है कि दूसरों को तो हम कहते रहें, दूसरों के लिए जो है वो हम जो है वो मुला नसीहत बने रहें और खुद जो है वो मियाँ फजीहत हो कि हमें कुछ अपने ऊपर लागू नहीं करना, दूसरों को हम कहते रहना। तो यहाँ पे यही बात जो है वो अल्लाह के रसूल ने जो अल्लाह से कहा कि अल्लाह मुझे अपनी पनाह में रखना, जिससे को तुम जिसका वादा उनसे कर रहा है, उस जब वो वादे का वक़्त आए तो मुझे उस अल्लाह ने कहा बेशक हम आपको वो वादा जो उनसे हमने किया है उसको दिखा देने पे कादिर हैं। और अल्लाह ने वो अपना वादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में दिखाया आपको। बदर से शुरू हुआ, फतह मक्का के ऊपर जो है वो उसका इख्तिताम हुआ। जितने काफिर थे वो सब जो है वो अल्लाह के अजाब में जो है वो गिरफ्तार हुए।
ان کے سر اتارے گئے، ان کو دیش نکالا دیا گیا، جلا وطن کر دیا گیا، اور پھر یا یہ کہ اسی محمد جس کو جو ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو اذیتیں دے کے، جن کے اوپر پتھراؤ کر کے، پاؤں مبارک زخمی کر کے جو ہے مکہ سے نکالا گیا تھا، اسی کے آگے جو ہے وہ سر جھکانے کے اوپر مجبور ہوئے۔ یہی بات دو مختلف بات ہیں آیت کریمہ میں۔ پہلا توحید کا سبق ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی اگر ڈر رہے تھے، اللہ کے نبی پناہ طلب کر رہے تھے، تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں، ہم کہاں کے ہیں؟ ہمیں بھی ہر وقت اللہ کی پناہ میں جو ہے وہ آنے کے لیے آنا چاہیے، اور اللہ سے جو ہے اس کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے، پناہ مانگنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو جو ہے وہ قرآن سمجھ کر پڑھنے اس پر عمل کرنے کی، اور ہمیں اپنے عذابوں سے، ہمیں اپنے ان وعدوں سے جو ہے وہ بچا کے رکھے جن کا وعدہ مشرکین سے، جن کا وعدہ ظالموں سے کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کی شرط صرف ایک ہی ہے کہ لا الہ الا اللہ پہلے ہمیں اپنے اوپر یقین کرنا ہے۔ اپنے اوپر لاگو کریں گے تو پھر ہم اللہ سے کہہ سکتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے رہیں گے، اور پھر اس سے جو ہے وہ شریک ٹھہرانے کے ساتھ ساتھ اللہ سے جب مانگیں گے بھی، تو پھر اللہ تو اپنے شریکوں کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ اللہ نے کہا ہر چیز معاف کر دوں، لیکن شرک معاف نہیں کرتا۔ اور پھر اس کا یہ بھی وعدہ ہے فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہوں گا میں بخش دوں گا، جس کو چاہوں گا میں عذاب دوں گا، لیکن وہ بخشے گا کس کو؟ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، وہ کہتا ہے کہ میرے بارے، میرے حقوق کے بارے میں اگر تم سے بھی غلطیاں ہو گئی ہیں تو اس کا اختیار تو مجھے ہے، اس کو میں معاف کر دوں گا۔ لیکن اگر حقوق بعد میں تم نے لوگوں کے اوپر زیادتیاں کر رہے ہو تو پھر زیادتیاں پہلے وہیں پہ برابر کرنی ہوں گی، اس کے بعد کی بات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی ہمت دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ بیماروں کے لیے دعا کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو صحت دیکھیے۔ اللہ کے عذابوں کی شکل میں کرونا کے بعد دوسرا ڈینگی ہمارے سر پہ کھڑا ہوا ہے۔ ڈینگی سے کتنے ہمارے دوست سے مبتلا ہو چکے ہیں، کتنے لوگ ہیں اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ اللہ سب کو ان مصائب سے، ان امراض سے محفوظ رکھے۔ اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، سب کو صحت والی زندگی نصیب فرمائے۔ یا اللہ جتنے دنیا سے مسلمان چلے گئے سب کی مغفرت بخشش فرمائے۔ یا اللہ جن کی تیرے ہاں جن کی مغفرت ہو چکی اللہ، ان سب کے درجات بڑھا۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا